إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ یہ جس بھائی کے ساتھ بچے ہیں دونوں، ان کو بٹھا لیں، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، سرخ شرٹ والا بھی اور بلو والا بھی، ان کو ساتھ بٹھا لیں۔ بیٹا جی بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سیرت النبی کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو سابقہ ادیان کے اندر کتابوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آنے والے انبیاء اور رسل ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بتایا، صفات بھی بتائیں، علاقہ بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں بھی بتایا، اور جماعت کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا۔ اس حوالے سے میں چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت اور رسالت کیا ہے، بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کیسی تھی۔ سامعین محترم، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیکھا اور ان تمام انسانوں میں سے سب سے جو پاکیزہ شخصیت ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ان کو دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ اب عرب کی عادت تھی کہ جب بچے پیدا ہوتے تو بچوں کی دیکھ بھال، پرورش، تربیت، صحت، ان کو مختلف ایسے علاقے جو سرسبز و شاداب تھے، جہاں بارشیں ہوتی تھیں، پھل اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، دودھ وافر ہوتا تھا، تو وہاں اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کیسے شروع ہوئی؟ عورتیں آئیں، انہوں نے سرداروں کے مختلف گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیے۔ حلیمہ سعدیہ، کیا شان و مرتبہ پایا ہے، اور اس ہستی کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے لیے کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میری جو سواری تھی وہ انتہائی کمزور اور لاغر تھی، تیز ترار سواریوں پر عورتیں آئیں، بچے لے کر واپس، اور میں سب سے بعد میں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جس کا مطمع دنیا اور مال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ دیا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا چاہتی تھی پیسے ملے، ہم ان کے بچے پالیں، پرورش کریں اور ہمیں پیسے ملیں، ایسی کسی عورت کے ہاتھ، ایسے کسی گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو جانے دیا ہی۔ حلیمہ سعدیہ، سردار عبد المطلب ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنی گودے میں لیا۔ فرماتی ہیں جو دودھ دینے والے جانور تھے، اونٹنی تھی، وہ اتنا دودھ نہیں دے سکتی تھی کہ جس سے ہم گھر والے سیراب ہو کر پی لیں، یعنی رج کے پی لیں، اتنا دودھ نہیں تھا۔ اور گدی اتنی لاغر و کمزور تھی جس پر وہ سواری کرتی تھی کہ وہ سواریوں کے برابر چل نہیں سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کی پہلی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سواری کو صحت مند، تندرست اور توانا اور چابک، کہ وہ بعد میں آئی اور بعد میں چلی، اور ان سواریوں کو کاٹ کر جو ہے وہ بنو سعد کے اندر پہنچ گئی، طائف کے اندر پہنچ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے تو اللہ نے گھر میں خیر و برکت کر دی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے وجود کے اندر خیر و برکت، کہ میرے اپنے وجود میں دودھ کی کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس کمی کو بھی پورا کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ جاتے، میرے جانور چرنے کے لیے جاتے، لوگوں کے جانور بھی میرے جانوروں کے ساتھ ہوتے، لیکن ان کی پوکھیں خالی ہوتی تھی، اور ہمارے جو جانور ہیں ان کی پوکھیں جو ہیں وہ سیراب ہوتی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال کے قریب ہوگی۔
اس واقعہ کو شق صدر کہتے ہیں۔ صدر جو ہے عربی زبان کے اندر سینے کو کہا جاتا ہے۔ شق صدر کا معنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مبارک سینہ ہے اس کو کھولا گیا، سرجری کی گئی، جس کو اردو زبان کے اندر چاک کرنا ہے کہتے ہیں۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا یہی ہے؟ جی ہاں یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے لٹا لیا، لٹانے کے بعد میرا جو سینہ ہے اس کو کھولا، سینہ کھولنے کے بعد میرے دل کو باہر نکالا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا اور کہا گیا کہ یہ دل کے ساتھ یہ وہ حصہ ہے کہ جس پر شیطان اثر ڈالتا ہے، پکڑتا ہے، جس کے ذریعہ وہ انسان کے بدن پر حملے کرتا ہے، وہ حصہ جو میرے دل کے ساتھ تھا اس کو میرے دل سے الگ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو سی دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب بچوں نے گھر آ کر کیا بتایا کہ کچھ اجنبی آئے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ حلیمہ سعدیہ دوڑی ہوئی گئی تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر تھا، وہ ڈر گئی کہ اجنبی جو لوگ ہیں وہ شاید آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس واقعہ کو شق صدر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اوپن ہارٹ سرجری ہے جس کو دل کا بائی پاس کہا جاتا ہے، دل کے بائی پاس میں دل کو باہر تو نہیں نکالا جاتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو باہر نکالا گیا ہے۔ حضرات اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس انسانوں کی ایجاد ہے، جہاں پر میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ناگی صاحب بیٹھے ہیں فرنٹ سیٹ پر، سونا نہیں ہے، ان کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ملحد تھے، بے دین تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، نہ دین کو، نہ مذہب کو۔ یہ انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا۔ کیا نام ہے جی ان کا جو پروفیسر صاحب ہیں؟ اچھا آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تھا نہ اللہ کو نہ دین کو، باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دین نام کی کوئی دور دور تک چیز نہیں۔ اب والدہ فوت ہو گئی، حنیف صاحب، حنیف صاحب، والدہ فوت ہو گئی۔ ماں سے جو وابستگی ہے وہ ہر انسان کی ہے۔ بعض لوگ مذہبی نہیں ہوتے، قرآن اور سنت کے جو احکامات ماں باپ کی خدمت کے بارے میں ہیں ان سے واقف بھی نہیں ہوتے، آگاہ بھی نہیں ہوتے، انہوں نے سنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والدین کی جو خدمت ہے وہ انتہائی بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ کہ شاید ہم مولوی لوگ بھی، علماء یا مذہبی لوگ بھی اپنے والدین کی خدمت اس طریقے سے نہ کرتے ہوں جس طرح بعض بظاہر دنیا دار اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مشینیں لگی ہوئی تھی والدہ کو، اور جو کمپیوٹر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، انسان زندہ ہے، وہ لائن جب سیدھی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے موت۔ دھڑکن جو ہے وہ نیچے آتے 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 وہ لائن سیدھی ہو گئی۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تقریباً 2 منٹ کا وقت ہو چکا تھا، 2 منٹ کا،
ایک منٹ کی بات نہیں ہے، زندہ انسان ایک منٹ سانس بڑی مشکل سے روکتا ہے، 2 منٹ کا وقت ہو گیا، اچانک دماغ کے اندر ایک بات آئی، میں نے کہا کہ اگر تو ہے، میں نے ساری زندگی تجھے نہیں مانا، اگر تو ہے تو آج مجھے اپنا منوا لے کہ تو ہے۔ کہتے ہیں اتنی بات میں نے اللہ سے کی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مشین دوبارہ چلنا شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو زندہ کر دیا، اور پھر کئی سالوں زندہ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو شق صدر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے دل باہر نکالنا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی حیات، آپ کا ان کی باتوں کو سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپریشن کو دیکھنا، یہ ساری اس بات پر بین دلیل ہے کہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ جو ہے یہ معراج سے پہلے ہوا ہے، اور معراج سے پہلے یہ واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے، وہاں پر اس واقعہ کے اندر کئی اور مزید باتیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سردار ابو طالب، جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 12-14 برس کے قریب ہوئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سفر تجارت پر نکلے۔ ہمارے ہاں جیسے کاروباری لوگ، شیخ برادری جو ہے، وہ اپنے نوخیز بچوں کو تجارت اور کام سکھانے کے لیے ان کو دکانوں پر بٹھاتے ہیں اور ان کو کاروباری جو گر ہیں وہ بتاتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے بھئی گاہکوں کو متوجہ کرو کام کی طرف اور دکان کی طرف۔ تو سردار ابو طالب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سفر تجارت پر گئے۔ پھر اس سفر کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ سردار ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ شخصیت جو ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہوتا، ابو طالب انہوں نے آپ کے بارے میں اشعار کہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ جتنے بھی شاعر ہیں اور جتنے بھی نعت گو ہیں، شاید ان اشعار کا وہ مقابلہ نہ کر پائیں جو بات کے اندر آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، یہ ایسا سفید بادل، ایسی شخصیت، ایسا پروقار بندہ ہے کہ جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے کے لیے آسمان کے بادل بھی امڑ آتے ہیں۔ بادل بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام ایسے سفر کے اندر اس نے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے، جس سے وہ جان گیا کہ اللہ کے نبی بڑی باکمال ہستی اور شخصیت ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، بزنس مین، کاروباری تھے، اور نبی علیہ السلام کا جو نکاح ہوا ہے وہ تجارت کی غرض سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال لے کر کے گئے، اور ساتھ میں ان کا خادم تھا، اس نے آ کر جب نبی علیہ السلام کے سفر کی رویداد سنائی تو نامور اور بڑی شان و حشمت والی اور بڑی مال و دولت والی وہ شخصیت تھی۔ آپ کی دیانتداری، امانت داری، آپ کے معجزات، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا تجارت کی برکت سے۔ ہمارے ہاں نہیں کہ بیٹا جو ہے اور بیٹی والے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے لیے دھوکہ دیتے رہتے ہیں، بیٹے والے بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور بیٹی والے بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے خطبے کا ایک معاشرتی پیغام اپنے پلے باندھ لو۔
کبھی بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ جو ہے جھوٹ پر نہ کرنا، وگرنہ رشتے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ جس رشتے اور جس سودے کی بنیاد جھوٹ پر ہوگی اس کے اندر کبھی بھی خیر و برکت رہ سکتی نہیں رہ سکتی۔ حقیقت پہ مبنی بات کریں، سچائی پہ مبنی رشتہ کریں، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، برکت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہارا ہوتا ہے، یہ وہ دائرہ ہوتا ہے کہ جس دائرے سے میاں بیوی جو ہے وہ باہر نہیں نکل پاتے باوجود لڑنے کے۔ یہ برکت بہت بڑی قوت ہے۔ کئی لوگ ہیں کاروباری ہونے کے باوجود ان کے کاروباروں میں تباہی پھر جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہ تجارت سے توجہ کو ہٹا کر عورت کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لیتا ہے کہ یہ گاہکنی آئی ہے اور یہ کیسی ہے اور کیسی ہے، وہیں سے بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کاروبار بھی کرنا ہے برکت کی بنیاد پر، اور رشتہ یہ بھی برکت کی بنیاد پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، وہ آپ کی سچائی سے، آپ کی امانت سے، آپ کی دیانت سے متاثر ہو کر اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے علاوہ فرمایا ما من نبی الا ورع الغنم، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں چرائی نہ ہو۔ حضرت داؤد و سلیمان بادشاہ نبی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سلیمان مخلوقات پر، ہوا پر ان کی حکومت ہے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندے ان سے رنگا رنگ کی بولیاں بولتے ہیں۔ قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ وائس فریکوینسی اس کا عالم یہ ہے کہ چیونٹی بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ بارش مانگنے کے لیے باہر آئے، فرماتے ہیں چلو ہم سے پہلے اللہ کی مخلوق کیڑیوں نے رب سے بارش مانگ لی اور اوپر سے منظوری بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاہی عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بکریاں چروائی ہیں۔ حضرات، بکریاں جو ہے چروانے کا عمل، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ ہم جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لوگ ہمارا کئی دفعہ اس طرح حشر و نشر کرتے ہیں جیسے قربانی کے جانوروں کا ہوتا ہے۔ کوئی ادھر سے آ کر سوار ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ کر۔ بڑا حلم اور بڑا صبر اور بڑی بردباری ہونی چاہیے، لیکن ہم بھی انسان ہیں، کئی دفعہ غصے میں، بلکہ شدید غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر شیطان کے ان حملوں سے جس طرح ہم بچتے ہیں، وہ تجرباتی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اس نے ہمیں کیسے شکار کیا اور پھر ہم کیسے بچے، اور آپ اس کو اختیار کریں اور اپنی زندگی کے اندر جو غصے کے نقصانات ہیں اس سے بچیں۔ اسی طرح علماء جو ہیں وہ بھرپور معاشرتی زندگی گزارتے ہیں کہ معاشرے کا ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فرد منصب کے لحاظ سے یا کام کے لحاظ سے یا آمدنی کے اعتبار سے وہ علماء کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے۔ مختلف معاشرتی جو ضروریات ہوتی ہیں، خوشی غمی کی، تو لوگوں کی بڑی ساری جو باتیں ہیں جس سے ان کے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر وہ کیسے بچتے ہیں اور وہ کون سی حکمت اختیار کرتے ہیں، یہ وہ ہماری 7ویں دن ورکشاپ ہے کہ جس ورکشاپ میں کہ ہم بہم اپنا جو رخ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی کوتاہی آ گئی، کون سی خوبی جا رہی ہے، اور
ہمیں، مجھے اور آپ کو کس اصلاح کے زاویے کی ضرورت ہے؟ حضرات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے والد محترم جو ہے وہ تو سر پر نہیں تھے، دنیا کے اندر مثال ہی نہیں ملتی کہ لاڈ ہی لاڈ ملے، لاڈ ہی لاڈ ملے اور اس کے باوجود بندے کے اندر کوئی بگاڑ نہ آئے۔ اگر یہ مثال ملتی ہے، اس ہستی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نے آپ کو محبت دی ہے، ہر ایک نے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں ایک پہاڑی کے قریب سے گزرتا تھا، تو جب میں وہاں سے گزرتا تو پتھر بول کر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو یہ شعور دیا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں رحمت للعالمین ہے اور نذیر للعالمین ہے۔ جو ریوڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عید قربان کے موقع پر یا ویسے ہی سفروں میں آتے جاتے کہ کوئی جانور ادھر جاتا ہے اور کوئی ادھر جاتا ہے، اور جو ان کا چھیرو ہے، ان کا نگہبان ہے، وہ کبھی آواز کے ساتھ، کبھی دوڑ کر، کبھی کیسے اور کبھی کیسے ان کو سمیٹنے کی، اکٹھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات، بالکل اسی طرح انسانوں کے مزاج ہیں، کوئی سست، کوئی تیز، کوئی غصیلا، کوئی حلم و بردبار، اور کوئی صبر میں انتہائی ٹھنڈا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ امت کے طبیب اور حکیم حکیم الامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی دعوت، آپ کی شخصیت اتنی باکمال ہے کہ کوئی غصے والا بھی آیا نا تو وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں گیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ بڑا کوئی تگڑا، کوئی پہلوان رکانا جیسا بھی آیا نا، وہ بھی نبی علیہ السلام کا خادم بن کر گیا ہے۔ حضرات، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلم، صبر، بردباری اور تحمل، یہ بکریاں چرانے کے عمل سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی الخلا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل کے اندر علیحدگی کی، یعنی تنہا رہنے کی محبت ڈال دی۔ تنہا انسان بڑا مضبوط ہو، بڑا پرہیبت ہو، یہ جن لوگوں کو باڈی گارڈز کے ساتھ رہنے کی عادت ہے، ایسے افراد یا بڑے دیو ہیکل، بڑے جثے والے، تو میرے بھائیوں ہر انسان جو ہے وہ تاریکی سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی اور تاریکی جو ہے اس کی وحشت انسان کی طبیعت کے اندر رکھی ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ تبھی خوف ہوتا ہے، ایمانی خوف نہیں، تبھی۔ ایک ایمانی خوف ہوتا ہے نا کہ کوئی تباہ کر دے گا، مار دے گا، یہ خوف صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک تبھی خوف ہوتا ہے طبیعت کا کہ آگ جلائے گی، سردی لگ جائے گی، کتا کاٹ لے گا، سانپ ڈنگ مارے گا، یہ تبھی جو خوف ہے۔ اسی طرح تاریکی اور تنہائی کا انسان کے اندر تبھی خوف ہے۔ اور پھر اس پر اضافہ جو ہے وہ ہماری مائیں بھی کر دیتی ہیں کہ بچے کو جن سے ڈراتی رہتی ہیں، ہائے باؤ باللہ آ گیا، مختلف آوازیں بچہ سنتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ڈر والی جو تربیت ہے نا، پٹھان جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان میں بعض لوگ جو ہیں بڑے دلیر اور بہادر، وہ برستی گولیوں میں بھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے استاد جی، جب ہمارے ہاں بچہ کو پیدا ہوتا ہے نا، بعض قبائل کے اندر کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے پھر سال ڈیڑھ 2 سال کا ہوتا ہے تو فائرنگ کرتے ہیں گھر میں،
وہ بچہ ڈرتا ہے، پھر کرتے ہیں فائرنگ، آہستہ آہستہ وہ گولی بارود کے ڈر کا جو خوف ہے وہ بچے سے ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کام ہی انہوں کی عادت ہی ہے تڑ تڑ گولیاں چلانا، تو بچے کے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ قبائل کے لوگ اپنے بچوں میں ختم کر دیتے ہیں کہ جب اس نے بڑا ہونا ہے تو یہ گولیوں سے اور تڑ تڑ کی آواز سے ڈرے نہ، خوف نہ۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ اسلام کے دامن میں افغانی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، کوثار باقی افغان باقی، کہ جب تک اسلام کے دامن کے اندر افغانی ایسی بہادر قوم ہے نا، یہ اسلام اور دین جو ہے روئے زمین سے ختم نہیں ہو سکتا ایمان کی بنیاد پر۔ تو وہ بچوں سے خوف ختم کرتے ہیں۔ جیسی میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں نے آپ کے ہاں رہنا ہے۔ میں نے کہا بڑی سعادت کی بات ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا شہر میں ہی رہتے ہوئے آپ نے میری طرف جو آنے کا مجھے شرف دیا ہے، اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ آندھے نے سر گالے وے گھر والے گھر کوئی نہیں تے مینوں ڈر لگتا ہے۔ اب انسان حافظ بھی ہو، حدیث کا استاذ بھی ہو، اور وہ تنہائی طریقے سے ڈرے، تو یہ ہماری تربیت کا بھی کچھ فالٹ ہے، اور اسی طرح طبعی طور پہ انسان میں خوف ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کیا، اتنا کیسے مضبوط کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء کے اندر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آبادی سے الگ تھلگ جو لوگ مکہ گئے ہیں انہوں نے غار حراء کو دیکھا ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی تاریکی میں وہاں پر بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ خوبی جو ہے وہ آپ کو عطا کی ہے جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرات اسی طرح میں دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ، ایک مسجد حرام ہے اور ایک بیت اللہ ہے جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، یعنی جس کے وہ عمارت جس کے اوپر کالے رنگ کے غلاف ہے، آیات لکھی ہوئی ہیں، جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ یا بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سیلاب آیا، اس سیلاب نے ابراہیمی جو بنیادیں تھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ ابراہیمی جو بنیادیں ہیں ان کو کمزور کر دیا۔ اسی طرح اس کے اندر آگ بھی لگ گئی اور چھت جو ہے وہ بھی کمزور ہو گئی۔ تو جو مکہ کے رہنے والے قبائل تھے ان کو یہ خوف ہوا کہ یہ کہیں گر نہ جائے، اس کی دیکھ بھال اور اس کی جو اصلاح ہے وہ ضروری ہے، اس کی اثر نو جو ہے وہ تعمیر کی جائے۔ اب ڈرتے تھے کہ ہم نے اس کو اگر چھیڑا تو آسمان سے آگ آئے گی یا کوئی عذاب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں ہلاک نہ کر دے۔ بہرحال انہوں نے اتفاق کیا، اثر نو دوبارہ تعمیر کی۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی نا، یہ حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ جو عمرہ پر گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، تو وہ چومتے ہیں، چاندی کا خول ہے، اس خول کے اندر گول دھارا ہے، اس دائرے کو چومتے ہیں، وہ حجر اسود نہیں ہے۔ اس دائرے کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں سیاہ رنگ کے، وہ اصل میں حجر اسود ہے۔ جب بھی چومنا ہے نا ان ٹکڑوں کو چومنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے آیا ہے، اور جب جنت سے آیا تو اس کا رنگ سفید تھا۔ جب کوئی انسان اس کے اوپر اپنے لپس رکھتا ہے تو یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تو انسانوں کے گناہ چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا، تو حجر اسود اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، باوجود کہ یہ گناہ چوستا ہے
عمر بن خطاب نے کہا تھا تو پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا میں کبھی بھی نہ چومتا۔ عقیدہ جو ہے وہ ہر وقت ملحوظ نظر اور پیش نظر انسان کے ہونا چاہیے۔ جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی نا تو لڑ پڑے، وہ کہیں جی ہم نے رکھنا ہے، دوسرا قبیلہ کہے ہم نے رکھنا ہے، تیسرا کہے ہم نے رکھنا ہے۔ یہ جہاں آج حجر اسود ہے یہ وہ جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حجر اسود کو نصب کیا ہے اپنے دست مبارک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، فرمایا سارے جو قبائل ہیں ان کے سردار چادر کے کونے پکڑ لو، سب نے کونے پکڑ لیے، برابر پھر چادر کو اٹھایا، اور جب نصب کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اس کو نصب کر دیا۔ حضرات یہاں پر ایک اور بات ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے اس پردے کے نیچے بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ پتھر جو ہیں نبی علیہ السلام خود اٹھاتے تھے۔ آپ کے چچا عباس بڑے جوان تھے، آپ کے چچا بھی پتھر اٹھاتے تھے، آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ ایک بڑا پتھر آ گیا، نبی علیہ السلام اس کو اٹھائیں، ہاتھوں سے نہ اٹھایا جائے، تو چچا سے مشورہ کیا کہ کیسے اٹھاؤں، تو تہمد آپ نے پہنا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمد پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے اشارہ کیا کپڑے کی مدد سے اٹھا لیں تہمد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تہمد اتارنے لگا کہ تاکہ میں پتھر اٹھاؤں بیت اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہیں پر بے ہوش کر دیا، ایک لمحہ کے لیے بھی پیارے نبی کی شرمگاہ کو کھلنے نہیں دیا اعلان نبوت سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے جس کا ہم شکر، دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے، دنیا ساری عبادات جمع کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کا امتی پیدا کیا ہے۔ اب امتی ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے ہم ساتھ ساتھ اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔